حدیث ہے، ارشاد فرمایا مسلمانوں اور ایمانداروں کے ایمان کی بیوٹی، ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ مسلمان بیکار باتوں کے مشغلے کو چھوڑ دے، بیکار بات مت کرے۔ آج پوری دنیا جاب لیس پرابلم میں مبتلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نوکری نہیں ملتی۔ ارے تم اس اسلام کو دیکھو کہ اتنی بیکاری بھی یہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ تم کوئی بیکار بات کر کے ایک سیکنڈ تم ضائع کرو۔ تو جو اسلام تمہارا ایک سیکنڈ ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتا تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ تم بیکار دنیا میں پھرو؟ اللہ اللہ، ابن حبان نے کتنی عمدہ بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی زبان سے قیمتی بات نکلے، زبان یہ ایک ڈائمنڈ مائنڈ ہے، ایک انمول موتی کا یہ کان ہے زبان۔ جس طرح سے ڈائمنڈ مائنڈ سے ڈائمنڈ اور گولڈن مائنڈ سے گولڈن اور سونا نکلتا ہے، زبان یہ انمول موتی کی ایک کان ہے۔ تم دیکھو کہ اس سے موتی نکلتے ہیں یا پتھر نکلتے ہیں یا اینٹ نکلتی ہے، کیا نکلتا ہے؟ ابن حبان ارشاد فرماتے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زبان سے اچھی بات نکلے، غلط بات نہ نکلے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ زبان یعنی قول اور عمل دونوں کو سامنے رکھے۔ جی جناب، ہاں وائدوں کی بھی اس میں پکڑ ہے، اسپیکروں کی بھی اس میں پکڑ ہے، لمبی چوڑی تقریر کرنے والوں کی بھی اس میں پکڑ ہے۔ حدیث ایک ایسی تلوار ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کہاں ہے لمبی چوڑی تقریر اور باز اور کرنے والے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ قول اور عمل دونوں کو سامنے رکھو، اور یہ دیکھو کہ تمہارا عمل قول کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر تم نے قول اور عمل دونوں کو چیک کیا تو تم بری باتوں سے خود بخود بچ جاؤ گے، کوئی بری بات تمہارے منہ سے نہیں نکلے گی۔ حضرت معاذ اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہیں۔ اے میری قوم، اے میرے ساتھیوں، میری باتوں کو غور سے سنو، یہ میرے باپ دادا کی بات نہیں، ان کی بات ہے جن پر باپ بھی قربان، دادا بھی قربان، دونوں جہان قربان۔ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو کیا ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے، جو ہم باتیں کرتے ہیں، کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا ہماری اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ اللہ اللہ، ہم بڑے فخریہ انداز میں جو کچھ منہ میں آتا ہے ہم کہتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اپنی زبان کو اس سے پہلے روک لو کہ جب خداوند تعالیٰ خود بخود آپ کی زبان کو روک دے۔ روک لو آج، جس دن زبان رک جائے گی اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک دن آنے والا ہے کہ زبان رک جائے گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، ہاتھ گر جائیں گے اور پاؤں لامبے ہو جائیں گے۔ زبان جس دن رک جائے گی اس سے پہلے زبان کو روکو تو کمال ہے۔ اللہ اللہ، حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہماری باتوں پر پکڑ ہوگی جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں؟ اللہ اللہ، حکمت والے رسول نے، آقا و مولا نے، حکیم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں اے معاذ، باتوں پر پکڑ ہوگی، اور ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جانے والے اکثر لوگ وہ ہوں گے جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں منہ کے بل گرا دیے جائیں گے، اپنی زبان کی وجہ سے۔ اللہ اللہ، ارے یہ زبان تو کلمہ طیبہ اس زبان سے نکلتا ہے، اس زبان سے خدا کی یاد ہوتی ہے، لیکن پیارے رسول، سچے رسول کی سچی حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ انسان زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر اونھے منہ اور گرا دیا جائے گا، منہ کے بل گرا دیا جائے گا۔
کیا کہتے ہیں آپ زبان ان لوگوں کی زبانوں کو جن کو زبان پر کوئی کنٹرول نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور سنیے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی، ام المومنین ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابن آدم کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے سوائے نقصان کے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں سے جو گونگے ہیں، جو بول نہیں سکتے، اے گونگو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے فتنے سے تم کو بچا لیا۔ بھائی نہیں بولتے ہو، ٹھیک ہے، نہیں بولتے، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک بڑے فتنے سے بچا لیا ہے، کیونکہ جو بولنے والے ہیں دیکھیے یہ کیا بولتے۔ اسی لیے میرے دوستو فقیر کہتا ہے کہ بولی الا اللہ والی بولو، ایسی بولی بولو، ایسی بولی مت بولو جو فتنہ و فساد ڈالنے والی ہو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ابن آدم کے منہ سے جو نکلتا ہے اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، لیکن فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جن تین باتوں میں انسان کو فائدہ مل سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرنا، اچھی بات کا حکم۔ اللہ اللہ، آج میرے دوستو ہمارے مزاج کا حال یہ ہے کہ جب اپنا معاملہ ہوگا، جب دنیا کا معاملہ ہوگا تو ہماری زبان اتنی لمبی ہو، لیکن دین کے معاملے میں اللہ ہوگا، دین کے معاملے میں انسان خاموش ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کچھ کہے گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لوگوں کو ناراض کرنا نہیں چاہیے جناب والا، لوگوں کو ناراض کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو کہ خدا کو ناراض کر کے جو آدمی لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو لوگ اس سے کبھی بھی راضی نہیں۔ اللہ اللہ، سنیے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کا ولی، ولی اعظم اور اپنے زمانے کا قطب اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج یہ کہا جاتا ہے سب فلاں آدمی پاپولر ہے، فلاں آدمی بڑا مشہور ہے، فلاں آدمی بڑا ہر دل عزیز ہے، ہر آدمی اس کو اچھا کہتا ہے۔ یاد رکھو یہ انسانوں کا فلسفہ ہے، لیکن اسلام اور محمد رسول اللہ کا فلسفہ اور ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، اور نماز جنازہ کے بعد ہر آدمی اس مرنے والے کی تعریف کرنے لگا، ہر آدمی اس کی تعریف کرنے لگا۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی منافق ہے، کیونکہ ہر آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اس کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھاتا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا آئیڈیل کیا ہے آپ کی؟ اللہ اکبر، آپ کی تھیوری تو یہی ہے کہ ہر آدمی تعریف کرے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر آدمی تعریف کرے ایک آدمی کی امپوسیبل ہے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو حق بات کہنے والا ہوگا ہر آدمی اس کی تعریف نہیں کریں گے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آدمی تعریف نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے بھی منکرات موجود ہیں، تو پھر اس دنیا میں آسمان کے نیچے کون ایسا ماں کا لال ہے کہ جس کی ہر آدمی تعریف کریں گے؟ سفیان ثوری نے فرمایا کہ یہ منافق ہے کہ جس کی ہر آدمی تعریف کرے، کیونکہ اہل حق جو ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کی تعریف کریں گے، کچھ لوگ ان کے اگینسٹ ہوں گے۔ یہ میرے دوست زمانے میں یہی دستور ہمیشہ سے چلا آیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آدمی کی زبان سے اچھی بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا اور اللہ اللہ کرنا۔ فرمایا خدا کو یاد کرنا، یہ تین باتیں تو ایسی ہیں کہ جو خیر کی ہیں، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں فرماتی ہیں ہر آدمی کو، جس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہر شخص کو السلام علیکم کیا کر، اور فرمایا کہ بری باتوں سے، بیکار باتوں سے پرہیز کر، اپنی زبان کو روک لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی بیکار باتوں سے زبان کو نہیں روکتا تو وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ راست گوئی اور سچائی کے لیے ضروری ہے
کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے روکی جائے۔ امام مالک اللہ اکبر امام دار الہجرہ ارشاد فرماتے ہیں، امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں سچی بات کہتا ہوں، سچی بات کہنے سے مجھے یہ مرتبہ ملا۔ اگر کسی کی امانت ہے تو میں امانت کو ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بیکار باتوں سے میں اپنی زبان کو روکتا ہوں۔ میرے دوستو، منہ میں تمہاری زبان خدا کا عطیہ ہے، خدا کی نعمت ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے تولو اور پھر بولو۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بولو اور بولنے سے پہلے تولو، پھر اس کے بعد بولو کہ تمہیں کیا بولنا۔ یاد رکھو، اگر بولنے کے بعد اگر تم پچھتاتے رہے تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اے خالق کائنات، تو نے ہمیں زبان دی، ہمیں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا، اور جو طریقہ تیرے نبی نے بتایا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری زبانوں سے محبت کے پھول جھڑیں، پیار، آشتی، چین اور امن کا ماحول پیدا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ یہ تھی اس بات کی ایک ریکارڈنگ جو جامع مسجد میں آج مولانا محمد ابراہیم خوشتر صدیق قادری رضوی نے جمعے کی نماز سے پہلے فرمایا۔ شارٹ ویو